حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، تم مجھ پر درود شریف پڑھو، اللہ کریم تم پر رحمت بھیجے گا۔ قوم عاد حضرت ہود علیہ السلام کی قوم تھی۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر حضرت ہود علیہ السلام کو ان کی ہدایت کے لیے بھیجا تھا۔ حضرت ہود علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے بہت ہی پیارے نبی تھے۔ وہ اپنی قوم کو بار بار اسلام کی دعوت دیتے رہے، لیکن ان کی قوم اپنے کفر پر اڑی رہی اور اسلام نہ لائی۔ حضرت ہود علیہ السلام بار بار ان کو دین اسلام کی دعوت دیتے رہے، لیکن یہ اپنے تکبر اور سرکشی میں مست ہے۔ قوم عاد مقام احقاف میں رہتی تھی، جو عمان اور حضرت موت کے درمیان ایک بڑا ریگستان ہے۔ قوم عاد کے لوگ بہت زیادہ بت پرست اور بد اعمال و بد کردار تھے۔ قوم عاد اپنے غرور اور تکبر میں اڑی رہی اور حضرت ہود علیہ السلام کو جھٹلاتی رہی، مگر اس قوم نے نہایت ہی بے باکی اور گستاخی کے ساتھ اپنے نبی سے یہ کہہ دیا کہ تم ہمارے پاس اس لیے آئے ہو کہ ہم ایک اللہ تعالیٰ کو پوجیں، اور جو ہمارے باپ دادا پوجتے تھے انہیں چھوڑ دیں، تو لاؤ جس کا تم ہمیں وعدہ دے رہے ہو اگر سچے ہو تو۔ آخر کار قوم عاد پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب آنا شروع ہو گیا۔ مسلسل 3 سال تک بارش ہی نہیں ہوئی۔ قوم عاد جو تھی وہ بڑی طاقتور اور قد آور قوم تھی۔ ان لوگوں کی مالی خوشحالی بھی نہایت مستحکم تھی، کیونکہ لہلہاتی کھیتیاں اور ہرے بھرے باغات ان کے پاس تھے۔ قوم عاد نے رہنے کے لیے پہاڑوں کو تراش کر گرمیوں اور سردیوں کے لیے علیحدہ علیحدہ کوٹھیاں تعمیر کی ہوئی تھیں۔ گرمیوں میں علیحدہ کوٹھیوں میں اور سردیوں میں علیحدہ کوٹھیوں میں رہتے تھے۔ ان لوگوں کو اپنی کثرت اور طاقت پر بڑا اعتماد تھا، اپنے مال اور سامان عیش و عشرت پر بڑا ناز تھا، مگر کفر اور بد اعمالیوں بدکاریوں کی نحوست نے ان لوگوں کو قہر الہی میں اس طرح گرفتار کر رکھا تھا کہ جھونکوں اور جھٹکوں نے ان کی پوری آبادی کو جھنجھوڑ کر چکنا چور کر دیا۔ حضرت ہود علیہ السلام کی پوری قوم صفحہ ہستی سے مٹ گئی اور ان کی قبروں کا نشان بھی باقی نہ رہا۔ حضرت ہود علیہ السلام کی قوم عذاب الہی کی جھٹکوں کی تاب نہ لا سکی، تو پھر ہم جیسی کمزور قوموں کا کیا ٹھکانہ ہے؟ اس لیے جن لوگوں کو اپنی اور اپنی نسلوں کی خیریت و بقا منظور ہے، انہیں لازم ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نافرمانیوں اور بد اعمالیوں سے ہمیشہ بچتے رہیں۔ حضرت ہود علیہ السلام کی قوم کے لوگ اناج کے ذرہ ذرہ کو ترس گئے۔ ان کو کھانے کے لیے ایک دانہ بھی نہ میسر تھا۔ اس زمانے کا یہ طریقہ تھا کہ جب بھی کوئی مصیبت آتی تو لوگ خانہ کعبہ یعنی اللہ تعالیٰ کے گھر میں جا کر دعائیں مانگتے تھے۔ جو بلائیں آتی تھی وہ ٹل جاتی تھیں۔ چنانچہ ان کی ایک جماعت مکہ معظمہ گئی۔ اس جماعت میں مرثد بن سعد نامی ایک شخص تھا جو مسلمان تھا، مگر وہ اپنے ایمان کو پوری قوم سے چھپائے ہوئے تھا۔ جب ان لوگوں نے اللہ تعالیٰ کے پاک کعبہ معظمہ میں جا کر دعائیں مانگنا شروع کی تو جو شخص مسلمان تھا اس کا جذبہ ایمانی بیدار ہو گیا۔ اس نے اپنی پوری قوم سے کہا یعنی سمجھایا کہ تم لاکھ دعائیں مانگو پانی نہیں برسے گا جب تک تم اللہ تعالیٰ کے نبی حضرت ہود علیہ السلام پر ایمان نہ لاؤ۔ حضرت مرثد بن سعد نامی شخص نے جب اپنا ایمان ظاہر کیا تو قوم کے لوگوں نے ان کو مارنا شروع کر دیا۔ قوم عاد کے لوگ بہت زیادہ شریر اور گنہگار تھے۔ حضرت مرثد بن سعد نامی شخص کو قوم عاد کے لوگوں نے الگ کر دیا اور دعائیں مانگنے لگے۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے 3 بدلیاں بھیجی جن کے رنگ مختلف تھے، ایک سفید، ایک سرخ، ایک سیاہ۔ اس سے ایک آواز آئی کہ اے قوم عاد تم اپنے لیے ایک بدلی کو پسند کر لو۔ یہ آواز آسمان کی طرف سے آئی۔
ان لوگوں نے اپنے لیے کالی بدلی کو پسند کیا۔ یہ لوگ اس خیال میں مگن تھے کہ کالی بدلی خوب زیادہ بارش دے گی، چنانچہ وہ ابر قوم عاد کی طرف چل پڑا۔ قوم عاد کے لوگ کالی بدلی کو دیکھ کر بہت خوش ہوئے۔ حضرت ہود علیہ السلام نے فرمایا کہ اے میری قوم، دیکھ لو، عذاب الہی ابر کی صورت میں تمہاری طرف بڑھ رہا ہے۔ قوم عاد کے گستاخ لوگوں نے حضرت ہود علیہ السلام کو جھٹلا دیا اور کہا، کہاں کا عذاب اور کیسا عذاب؟ یہ تو بادل ہے جو ہمیں بارش دینے کے لیے آیا ہے۔ یہ بادل پچھم کی طرف سے آبادیوں کی طرف بڑھتا رہا اور ایک دم اس میں سے ایک آندھی آئی جو اتنی شدید تھی کہ اونٹوں کو ان کے سواروں سمیت اڑا کر کہیں سے کہیں پھینک دیتی تھی۔ پھر اتنی زوردار ہو گئی کہ درختوں کو جڑوں سے اکھاڑ کر لے جانے لگی۔ یہ دیکھ کر قوم عاد کے لوگوں نے اپنے سنگین کوٹھیوں میں داخل ہو کر دروازوں کو بند کر لیا، مگر آندھی کے جھونکے اور جھٹکے نہ صرف دروازوں کو اکھاڑ کر لے گئے بلکہ پوری کی پوری عمارتوں کو جھنجھوڑ کر ان کی اینٹ سے اینٹ بجا دی۔ 7 رات اور 8 دن مسلسل یہ آندھی چلتی رہی، یہاں تک کہ قوم عاد کا ایک آدمی تک باقی نہ رہا۔ قوم عاد کے سارے لوگ اور بچے فنا ہو گئے۔ 7 رات اور 8 دن کے بعد جب یہ آندھی ختم ہو گئی تو قوم عاد کے لوگوں کی لاشیں زمین پر اس طرح پڑی تھیں جس طرح کھجوروں کے درخت زمین پر پڑے ہوتے ہیں۔ پھر قدرت خدا بندی کا حکم اس طرح ہوا کہ کالے رنگ کے پرندوں کا ایک غول نمودار ہوا، جنہوں نے ان کی لاشوں کو اٹھا کر سمندر میں ڈال دیا۔ حضرت ہود علیہ السلام کی قوم ایمان نہ لائی۔ حضرت ہود علیہ السلام نے اس بستی کو چھوڑ دیا اور چند مومنین کو جو ایمان لائے تھے ان کو لے کر مکہ مکرمہ چلے گئے اور اپنی آخری زندگی تک بیت اللہ شریف میں عبادت کرتے رہے۔ قرآن مجید کی یہ آیتیں ہمیں جھنجھوڑ کر یہ سبق دے رہی ہیں کہ نیکی کی تاثیر نیکی ہے، کہ نیکی کی تاثیر آبادی ہے اور بدی کی تاثیر بربادی کی صورت میں ہے۔ یعنی بہت سی بستیاں اپنی بدکاریوں اور بدعمالیوں کی وجہ سے ہلاک و برباد کر دی گئیں، جیسا کہ حضرت ہود علیہ السلام کی بستی تھی۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے کہ اگر بستیوں والے ایمان لاتے اور ڈرتے تو ضرور ہم ان پر آسمان اور زمین سے برکتیں کھول دیتے، مگر انہوں نے جھٹلایا تو ہم نے انہیں ان کے کیے پر گرفتار کیا۔